حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے نرخرے میں باقی ہوتی ہے۔ انسان جس وقت مرض الموت کا شکار ہوتا ہے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، طبیبوں کو، حکیموں اور ڈاکٹروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس شخص کا وقت آخر ہے۔ اس کی سانس ٹوٹنے لگتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، پہچان نہیں سکتا، اور ہم عموماً ایک ہیلا کیے رکھتے ہیں، اس کے پاس پانی رکھتے ہیں اور ایک چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقفے سے پانی منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر وہ پانی پی لے، آگے گزار دے تو زندگی کی رمق کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور جیسے وہ پانی لینا چھوڑ دے تو ہم اپنے گھروں میں بھی اس بات پہ واضح ہو جاتے ہیں کہ اب موت واقع ہو گئی ہے۔ تو جب بندہ مرض الموت میں ہو اور اس کا وقت آخر ہو، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے اور یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس شخص کے نزدیک ارد گرد بیٹھ کر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ دنیا سے جانے والا اس کو سن لے۔ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھیں کہ جس سے وہ تھوڑی سی پریشانی، دقت، تکلیف، سمع خراشی محسوس کرے۔ اتنی آواز ہو کہ بندہ خود بھی سنے اور جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی اس کو سن لے۔ اسے شریعت اسلامیہ میں تلقین کہتے ہیں۔ تلقین اور چیز ہے، تاکید اور چیز ہے۔ تلقین یہ ہے کہ آپ پڑھیں، اور تاکید یہ ہے کہ آپ اس کو حکم دیں کہ وہ بھی پڑھے۔ تو تاکید نہ کریں، تلقین کریں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ ممکن ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہے، اس کا سانس لبوں پہ ہے، تو تکلیف کی شدت ہے، اس وجہ سے وہ انکار نہ کر دے، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا یا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر وہ کوئی اس طرح کا جملہ بولے گا تو عین ممکن ہے کہ وقت آخر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تلقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اہل خانہ پڑھیں گے، وہ سنے گا، تو مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، کلمے کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ سن کے جب پڑھنے لگے گا تو پوری امید ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی جو جاں کنی ہے، جو روح کا نکلنا ہے، وہ معاملہ بھی آسان کرے گا، اور اس کا آخری کلام بھی اگر لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تلقین کا شرعی طریقہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے نرخرے میں باقی ہوتی ہے۔ آخری سانس نکلنے سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، گناہ کیے اور ان کا حق مارا، یا اور کوئی لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات خراب ہوئے، تو کیا آخری وقت میں اس کا کلمہ پڑھنے سے وہ معاملات اور ان کا عذاب مؤخر ہو جائے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو وقت آخر کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، عین ممکن ہے کہ اس کی نسل سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، صدقہ جاریہ کی شکل میں، علم دین پڑھنے کی شکل میں، خدمت خلق کی شکل میں، رفاع عامہ کی شکل میں، مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا کرنے کی شکل میں عین ممکن ہے کہ جس کا آخری کلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے کسی ایسے شخص کو پیدا کر دے کہ جو اس جانے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔